الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے اس مختصر بیان کا عنوان ہے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے 5 احکامات۔ والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 میں 5 احکامات بیان فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، والد بوڑھا ہو جائے یا والدہ بوڑھی ہو جائے یا دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں، تو پھر تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیسے پیش آنا ہے اور ان کی کیسے خدمت کرنی ہے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں 5 احکامات بیان فرمائے ہیں۔ وہ سماعت کریں اس جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم ان احکامات کی پابندی کریں گے اور اپنے والدین کی شان و عظمت کا خیال رکھیں گے۔ یہ 5 احکامات جن میں سے پہلا حکم، دوسرا حکم، تیسرا، چوتھا اور 5واں نمبر وار میں بیان کروں گا۔ والدین بھی یہ بات یاد رکھیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری خدمت گزار بنے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے، تو اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم ضرور دلوائیں، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اور پیارے نبی کے فرمان میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں آپ کو سکول و کالج اور یونیورسٹیاں نہیں بتائیں گی، یہ باتیں آپ کو دینی مدارس اور دینی مدارس میں پڑھایا جانے والا قرآن و سنت کا نصاب آپ کو یہ باتیں بتائے گا۔ اگر والدین اپنی اولاد کو ضروری دینی تعلیم نہیں دلواتے اور بعد میں ان کی اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی اور ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو والدین اس کے خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو ضروری دینی تعلیم نہیں دلوائی۔ اس وجہ سے والدین اس میں برابر کے قصوروار ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم دلوائیں اور ضرور بنیادی قرآن و سنت کی تعلیم سے اپنی اولاد کو ضرور آراستہ کریں، تاکہ ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کی خدمت کا ذریعہ بنے، بڑھاپے میں ان کے کام آئے اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ اب یہ بات والدین کو خود سیکھنی ہوگی اور خود سمجھنا ہوگی۔ یہ بات آپ کو الف لام بے بکری کاف کتا رے رچ پڑھانے سے آپ کے بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بات قرآن و حدیث پڑھانے سے آپ کی اولاد کی سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ 5 احکامات کیا ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ جس نے قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، اسے پتہ چل جائے گا کہ والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے 5 احکامات کیا ہیں اور میں نے ان پر عمل کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نمبر 1 پہلا حکم والدین کے بارے میں فرمایا فلا تقل لہما اف. اے لوگو، اے مسلمانوں، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو. یعنی والدین کو اف بھی نہیں کہنا. اف کا اردو میں ترجمہ ہے ہوں. یعنی والدین کوئی بات کہے آگے ہوں کہہ کے ٹال دینا. یعنی تم اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے. فلا تقل لہما اف، اور تم انہیں اف بھی مت کہو، ہوں بھی مت کہو. یعنی معمولی سی ایسی بات بھی نہ کرو جس سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچے اور تمہارے والدین اپنی طبیعت پر بوجھ محسوس کریں. تو جو اسلام والدین کو اف نہیں کہنے دیتا تو وہ والدین کے ساتھ بد اخلاقی کو برداشت کرے گا، بدتمیزی کو برداشت کرے گا، بد زبانی کو قبول کرے گا. وہ والدین کے گریبان پکڑنے کی اجازت دے گا، وہ والدین پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے گا، وہ والدین کو گھر سے باہر نکالنے کی اجازت دے گا، وہ والدین کو دھکے مارنے کی اجازت دے گا، اور وہ والدین کے ساتھ دست درازی کی اجازت دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. جو اسلام آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، ہوں بھی نہ کہو، یعنی معمولی سی تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، تو وہ اسلام، وہ شریعت، وہ اللہ اور اس کا رسول والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گا. اور آج کل تو والدین کے ساتھ عجیب و غریب واقعات تک پیش آ رہے ہیں. حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں جن میں والدین کو جائیداد کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے قتل کر دیا گیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. فلا تقل لہما اف، یہ اللہ کا پہلا حکم ہے کہ تم والدین کو اف بھی نہ کہو. دوسرا حکم ولا تنہرہما، اور تم اپنے والدین کے ساتھ جھڑک کر بات نہ کرو. دونوں کا اکٹھے ذکر کیا ہے، یعنی والدین کے ساتھ جھڑک کر بات نہ کرو، چاہے والد ہو اور چاہے والدہ ہو. دونوں کی عزت اور احترام کو برقرار رکھو اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرو. جھڑک کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، زبان میں تیزی لانے کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے دونوں کا اکٹھے ذکر کیا ہے تاکہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ میں والدہ ہوتی تو اس کی خدمت کر لیتا، والد ہوتا تو اس کی خدمت کر لیتا. یہ بہانہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے پاس نہیں چھوڑا. اولاد کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے. اولاد بھی آج کل بڑی چالاک ہو گئی ہے. اگر والد سے مفاد پورا ہو تو والد کو زیادہ ترجیح دے گی، اور والدہ سے مفاد پورا ہو تو والدہ کو ترجیح دے گی، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن نہیں دیا کہ کسی ایک کو اختیار کر لیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیں. والدہ کے قدموں کے تلے جنت ہے تو والد جنت کے دروازوں میں سے مرکزی دروازہ ہے. والد راضی ہوگا تو والدہ کی خدمت کا ثواب ملے گا، والدہ راضی ہوگی تو والد کی خدمت کا ثواب ملے گا. دونوں کو لازم و ملزوم کر دیا ہے کہ دونوں کی خدمت کرنی ہے، دونوں کا احترام کرنا ہے اور دونوں کے ادب کا خیال رکھنا ہے. آج کل زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر اور محافل کے اندر اور شعر و شاعری کے اندر بھی والدہ کو ہی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، والدہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، حسن سلوک میں، خدمت میں والدہ پہلے نمبر پر ہے اور والد دوسرے نمبر پر ہے. جبکہ حکم ماننے میں، انتظامی امور میں، گھر کی سربراہی میں والد پہلے نمبر پر ہے اور والدہ دوسرے نمبر پر ہے. دونوں کی خدمت ضروری ہے. ہمارے ہاں اشعار میں، شعر و شاعری میں نعت خواں حضرات بھی زیادہ تر والدہ کو پروموٹ کرتے ہیں، والدہ کی شان بیان کرتے ہیں، والد کو نظر انداز کرتے ہیں. حالانکہ والد کا بھی بڑا مقام ہے اور والدہ کا بھی بڑا مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں
جو 5 احکامات بیان کیے ہیں ان میں والد اور والدہ کو یکجا بیان کیا ہے تاکہ اولاد دونوں کی خدمت کرے اور دونوں کی خدمت کر کے جنت کما سکے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ یہ 2 احکامات ہو گئے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرو، شفقت کے ساتھ بات کرو، محبت کے ساتھ بات کرو، انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، شفقت اور مہربانی کے ساتھ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ یہ تیسرا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی بد زبانی کرنا، بد اخلاقی کرنا، بدتمیزی کرنا، آنکھیں دکھانا والدین کو، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نرمی سے بات کرو، شفقت سے بات کرو، محبت سے بات کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حکم ہے۔ اور یہ تینوں احکامات قولی ہیں، زبانی ہیں، یعنی زبانی طور پہ والدین کی خدمت کرنی ہے۔ والدین کو اف بھی نہ کہو، زبانی بات ہے، قولی۔ والدین سے جھڑک کر بات نہ کرو، قولی اور زبانی بات ہے۔ والدین سے نرمی سے بات کرو، قولی اور زبانی بات ہے۔ یعنی قول میں، زبان میں، بات چیت میں والدین کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ چوتھے نمبر پر فعلی بات کی، عملی، پریکٹیکلی فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے لیے عاجزی کے ساتھ شفقت اور محبت کے بازو جھکائے رکھو۔ ان کی خدمت کے لیے بچھ بچھ جاؤ، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہو، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر سروس رہو، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت چاق و چوبند رہو۔ یہ پریکٹیکلی، عملی حکم ہے۔ 3 زبانی حکم دیے اور چوتھا حکم عملی، یعنی عمل کے ذریعے بھی ثابت کرو۔ باتیں تو تم بنا سکتے ہو، بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہو، گفتار کے غازی بن سکتے ہو، کردار کے غازی بھی بنو۔ صرف گفتار کا غازی نہیں بننا، کردار کا غازی بھی بننا ہے۔ کردار بھی پیش کرو، عمل بھی پیش کرو، پریکٹیکلی طور پہ والدین کی خدمت کر کے دکھاؤ۔ کیسے؟ اپنے عمل سے، اپنے فعل سے ان کے لیے بچھ بچھ جاؤ اور ان کے لیے ہر طرح سے مہربانی، عاجزی، نرمی کے بازو جھکائے رکھو۔ اس سے بہتر الفاظ کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا جو قرآن پاک نے والدین کی خدمت کے حوالے سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ ان کے لیے ہر وقت خدمت میں تیار رہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانی خدمت کا حکم بھی دے دیا اور فعلی خدمت کا حکم بھی دے دیا، لیکن بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ابھی والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوا، یعنی اب اللہ تعالیٰ 5ویں بات بتانے سے پہلے گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے زبان کے ذریعے والدین کی خدمت کر لی، فعل کے ذریعے والدین کی خدمت کر لی، قولی اور فعلی طور پہ والدین کی خدمت کے تقاضے پورے کر لیے، اور تم نے اقوال میں اور افعال میں اپنے والدین کا، اپنے آپ کو خدمت گزار ثابت کر دیا، لیکن ابھی بھی والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک کام اور کرو، اور یہ 5واں کام ہے۔ 5واں کام اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ یہ دعا کرو، التجا کرو، فریاد کرو، اللہ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ میں اپنے والدین کی قولی اور فعلی خدمت کر چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں ابھی میں مکمل خدمت کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا، اب میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ اللہ نے دعا سکھائی، یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تھا،
بچپن میں میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا تھا، میری خدمت کرتے کرتے، مجھے جوان کرتے کرتے، میری پرورش کرتے کرتے، مجھے تعلیم دلواتے میری رہنمائی کرتے کرتے اب یہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ میں نے ان کی قولی اور فعلی خدمت کی ہے، لیکن میرے پروردگار اب میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ تو ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا اور میری تربیت کی تھی۔ یہ دعا کرو، پھر کسی درجے میں والدین کی خدمت کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن مکمل انعام تو والدین کی خدمت کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ 5 حقوق والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ہر اولاد یہ سوچے، کیا ہم اپنے والدین کے یہ حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا والدین کے حوالے سے ہمارا رویہ یہی ہے، یا بات بات پہ والدین سے لڑتے ہیں، یا بات بات پہ والدین کو آنکھیں دکھاتے ہیں، یا بات بات پہ والدین کو ڈانٹتے جھڑکتے ہیں؟ اولاد کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کے 5 احکامات ہیں، اور اللہ کے احکامات نہیں بدلتے، اللہ کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ یہ 5 حقوق ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ تمہاری کھوپڑی میں بات آئے یا نہ آئے، تمہاری سمجھ میں اللہ کے یہ فیصلے آئیں یا نہ آئیں، تمہارے والدین چاہے ظالم ہوں چاہے منصف ہوں، تمہارے والدین چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، تمہارے والدین چاہے کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں، یہ 5 حقوق تم نے ان کے ادا کرنے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ والدین اگر کافر و مشرک بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت بحیثیت والدین کی جائے گی۔ تو جو مسلمان والدین ہیں ان کی خدمت کا درجہ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، آنکھیں ڈال کے بات کرنا، جائیداد پہ لڑ پڑنا، کسی اور بات پہ اکڑ جانا اور ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے آخرت کے انجام کو یاد رکھے اور آخرت کی تباہی کو یاد رکھے۔ اس کی دنیا تو برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا ہے۔ والدین کے ساتھ زیادتی کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ایک بندہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے والدین میرے اوپر ظلم کریں تو کیا میں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ تیرے والدین تجھ پہ ظلم کریں، اگرچہ تیرے والدین تجھ پہ ظلم کریں، اگرچہ تیرے والدین تجھ پہ ظلم کریں تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اب یہ اولاد کے لیے راستہ بند ہو چکا ہے کہ کوئی چور راستہ نکال لے والدین کی نافرمانی کا۔ ہاں، ایک بات ایسی ہے جو والدین کی نہیں مانی جائے گی، صرف ایک بات ایسی ہے، وہ یہ کہ والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں، والدین قرآن و سنت کے خلاف حکم دیں، تب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، اور یہ والدین کی نافرمانی شمار نہیں ہوگی۔ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو معذرت کر لے کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون آ گیا، اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات یہ والدین سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ والدین کی خدمت سے جی چرانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کے درمیان انصاف کریں، لیکن والدین نہیں بھی کرتے ان کو ایک دفعہ توجہ دلا دیں، آپ انصاف کریں، لیکن نہیں کرتے تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، بار بار توجہ دلا دیں، نہیں کرتے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود نپٹ لے گا۔ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ہم سب نے ان کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ اگر والدین کی طرح خدمت کریں گے، انصاف پر قائم رہیں گے، دنیا میں بھی ترقی پائیں گے، آخرت میں بھی نجات حاصل کر لیں گے۔ اور والدین بھی یہ سمجھ لیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اگر وہ اولاد سے خدمت چاہتے ہیں، اولاد کو پڑھاتے الف لام بے بکری کاف کتا رے رچ ڈونکی مونکی سی اے ٹی کیٹ کیٹ مانا بلی آر اے ٹی ریٹ ریٹ مانا چوہا امبریلا مانا چھتری ایلیفینٹ مانا ہاتھی ایپل مانا سیب، اب وہ سیب ہی کھائیں گے، ہاتھی پر بیٹھیں گے، انار کھائیں گے، والدین کو کوئی عزت نہیں دیں گے۔ والدین کو تب عزت دیں گے جب اللہ کا قرآن پڑھائیں گے، پیارے نبی کا فرمان پڑھائیں گے۔ اس لیے قرآن و سنت کی تعلیم کو اپنے سر کا تاج بنائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی خدمت بڑھاپے میں نہ کرے
تو پھر اپنا گریبان پکڑ کے بھی جھنجھوڑے کہ آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوائی؟ انگریزی ڈپلومے، انگریزی ڈگریاں، انگریزی تعلیم دلوانے کے لیے تو آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے. کیا اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دلوانے کے لیے آپ نے کوئی کردار ادا کیا؟ نہ کالج سے، نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے، قرآن و سنت پر نظر سے پیدا. اس لیے قرآن و سنت سکھائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی خدمت گزار بنے گی. ورنہ تو انگریزی تعلیم پڑھنے والا یورپ، امریکہ، مغرب آج والدین کے لیے اولڈ ہوم بنا چکے ہیں، اولڈ روم بنا چکے ہیں، اولڈ ہاؤسز بنا چکے ہیں، جہاں جوان اولاد اپنی والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں. جیسے بوڑھے ہوئے پکڑا، اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے، پناہ گاہوں میں چھوڑا ہے، وہاں حکومت ان کی سرپرستی کرتی ہے، کبھی کبھار جا کے ملاتے ہیں. یہ حال ہے یورپ میں. جس یورپ کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس امریکہ کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس انگریزی تہذیب اور کلچر کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، دیوانہ وار ہو رہے ہیں. کیا مرد کیا عورتیں دھڑا دھڑ فیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ اور اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے نام پہ، کسی اور نام پہ دھڑا دھڑ کفار کی پیروی کر رہے ہیں. یورپ کا کلچر یہ، وہ اپنے والدین کو دھکے مار کے پہنچا چکے ہیں پناہ گاہوں میں. وہاں حکومت ان کی کفالت کرتی ہے، کبھی کبھار چکر لگاتے ہیں، ان کو چھوٹا موٹا تحفہ دے آتے ہیں. مجھے بتائیں والدین کو جو ٹھنڈک اور آرام اپنی اولاد کی خدمت سے ملے گا وہ حکومت کی سرپرستی سے ملے گا؟ وہاں بیٹھے بیٹھے اولڈ ہاؤس میں پڑے اپنی اولاد کے انتظار کر رہے ہیں، اولاد ملنے نہیں آتی. یہ حال ہو چکا ہے یورپ کا، امریکہ کا، مغرب کا، کافر ممالک کا یہ حال ہو چکا ہے. اور ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے والدین کی خدمت کریں. اسلام بتاتا ہے تم جنت میں چلے جاؤ. ہمیں تو اسلام یہ بتاتا ہے. اب بدقسمتی سے کئی ایسے پناہ گاہیں پاکستان میں بھی بن چکی ہیں اور وہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں، یورپی کلچر کو لے کے آ رہے ہیں، یورپی تعلیم کو لے کے آ رہے ہیں، اور جب ان سے خدمت نہیں ہوتی اٹھا کے ادھر ڈال آتے ہیں. بڑھاپے میں تو والدین کی خدمت کرنی تھی. یہ حال کر دیا ہے. یہ حال ہے تہذیب مغرب کا. اس لیے کسی نے، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تہذیب نو کے منہ پہ ایسا تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. یہ وہ تہذیب ہے جو بربادی ہے. اور میرا ایک شعر ہے، اس پر بات کو مکمل کرتا ہوں. دیکھ لیے کلچر آزما لی تہذیبیں، دیکھ لیے کلچر آزما لی تہذیبیں، ہر تہذیب پہ بھاری ہے تہذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو مقام اور مرتبہ تہذیب محمد کا ہے کسی اور تہذیب کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے والدین کی خدمت کی سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.